ہم آدھا ملک ٹوٹ گیا ہمارا, ہم نے کچھ سیکھا ہو, ایک رتی برابر بھی سیکھا ہو. اچھا ہمارے سارے ادارے خسارے میں ہیں, ابھی بھی کچھ سیکھا ہے. ہم نے 3 مارشل لا بھگتے ہیں, ابھی بھی کچھ سیکھا ہے. ہم 4 دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے, نیکلس سے سرے محلوں تک, کچھ سیکھا ہے. آج بھی سندھ میں جو پرفارمنس تھی اس کے بعد کتنا مینڈیٹ ہے وہ دیکھ لیں. 3 دفعہ لیگی اقتدار میں آئے ہیں, ایون فیلڈوں سے پینٹ ہاؤس بیری قزاق تک کچھ سیکھا ہے. آج بھی قائد اعظم ثانی آئے پنجاب میں جیت جائے, کچھ سیکھا ہے ہم نے. سیلاب 10 سال سے آتا رہا, وہ میرا کاؤ بوائے ہیٹ پہن کے, ملیشیا کی وردی پہن کے, لمبے بوٹ پہن کے 10 سال وہ ہمیں وہ ڈرامے کر کے دکھاتا رہا. یہ نہیں کیا کہ سیلاب اگلے سال روک لیا جائے. 10 سال وہی ایکٹیویٹی, کچھ سیکھا. پولیو پھر سے آ گیا ہے, کوئی سیکھا. کرونا مر جائے گا, بھٹو زندہ رہے گا. قائد اعظم, ہم سارے مر جائیں گے, یہ مریم اور ان کے بچے آگے حکمرانی کریں گے. کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. یہ اخلاقیات لیس معاشرہ ہے. جو مغرب کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور گجنی یادداشتیں ہیں, عامر خان کی فلم گجنی 15 منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. یہ کرونا بھی بھول جائے گا, جس طرح پولیو بھول گیا, ایڈز بھول گئی, تھر کی بھوک بھول گئی, پنجاب بھول گیا, سندھ بھول گیا, جہالت بھول گئی. شہباز گل صاحب, آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں کہ کوئی سیاسی تبدیلی یہاں پہ نہیں آئے گی اتنے بڑے پینڈیمک کے بعد؟ جس 22 کروڑ کروڑوں سے یہ ارشاد بھٹی کرونا تعلق رکھتا ہے, وہ 22 کروڑ کرونے کچھ بھی نہیں بدلنے دیں گے. یہ ایسے ہی چلے گا. اچھا کیونکہ یہ دوبارہ ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے, اس میں میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے, ایک تو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ تو پروفیسر تھے, آپ کی اور میری ڈسکشنز ہوتی تھیں. جی میں وہی کہتا ہوں, آپ کچھ چیزوں میں آپ کی اور میری ڈسکشنز ہوتی تھیں, اور آپ کچھ اپنا انالیسس دیا کرتے تھے ٹی وی پہ بھی, ذاتی گفتگو میں بھی, اور لوگ اس کو سننے کو اس ٹائم تیار نہیں تھے. اور سال کے بعد وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں. آپ کو بھی یاد ہے میں کن باتوں کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے بھی یاد ہے. سال اور 2 سال کے بعد جو آپ کے انالیسس تھے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری طرح کا معاشرہ, اسپیشلی کیونکہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جس پہ کلونیل امپیکٹ ابھی تک بہت زیادہ ہے, تو ہم وہ جو سننا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹیز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے انیشلی شو لوٹ لیا, تو مجھے ابھی تک یاد ہے, میں آپ کو بالکل ایمان سے بات بتاتا ہوں سچی, کہ جس دن پہلے دن پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک اجلاس میں ہمیں بتایا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ہم کر نہیں سکیں گے اور ہمارا غریب مشکل میں پھنس جائے گا, میں نے پہلے دن یہ سٹیٹمنٹ لی. تو آپ اگر دیکھیں تو ہماری پارٹی میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں لی. ہماری پارٹی میں سے بھی پریشر تھا کہ کر دو لاک ڈاؤن. اکیلا عمران خان کھڑا تھا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ اکیلا. ایون ہمارے اپنے گھر والے, میرے اپنے گھر والے میری اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. جو میں بھی تو وہی بات, میں تو سپورٹ کر رہا تھا پرائم منسٹر کے پوائنٹ آف ویو کو. میری اپنی سوچ تو نہیں تھی نا یہ کوئی, تو پرائم منسٹر کی سوچ کو آگے بھیج. تو میرے اپنے گھر والے جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ کنونس نہیں تھے, کیونکہ سب سننا چاہتے تھے کہ بند کر دو. اچھا سننا کیوں چاہتے تھے موہت جی؟ کیونکہ آپ کے گھر میں بھی سارے لوگوں کے لیے ایک بیڈ روم ہے, بھٹی صاحب کے گھر میں بھی ہے, میرے گھر میں بھی ہے, مہینے کا راشن بھی ہے. ہم لوگوں کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ یہ جو 22 کروڑ میں سے جو 18 کروڑ کرونے ہیں, جس عوام کو کرونا سمجھا جاتا ہے, غریب کو, یہ انہوں نے ہمیں کرونا لگا دینا, ہم اشرافیہ کو, ان کو بند کر دو, دور دور ہو جاؤ ایک دوسرے سے. اور بھائی ہمارے لیے تو وہ لاک ڈاؤن ہے. بالکل, ایک کمرے میں جہاں پر 8 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, ان کو آپ کیسے لاک ڈاؤن کریں گے؟ لاک ڈاؤن میں تو بیماری پہلے ایک بات. تو لوگ وہ باتیں سننا چاہتے تھے, لیکن آج ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ سندھ میں کرونا اور بڑا ہے. جی پلیز. اسد عمر صاحب نے کل اپنی پریس بریفنگ میں ایک تو میں ایک عرض کر دوں, 1 منٹ مجھے دیجیے گا. بات یہ ہے, یہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا جو یہ بات کر رہے ہیں, میں اتفاق نہیں کرتا. سنیں, یہ بالکل ایسے ہی تاریخ کی مثال ہوتی ہے, جب پانی رکتا ہے تو ساری غلاظت جو ہے وہ سطح آب پہ آ جاتی ہے, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کرونا توڑ دے گا. اور میں یہ بتاؤں, اس ملک میں 68 69 بھی ہوا تھا, اس کو ہم نے نہیں پڑھا. یہاں 1946 میں 18 فروری بھی جہازیوں کی بغاوت آئی تھی, جس کی وجہ سے انگریز یہاں سے بھاگ کے گئے تھے. تب کا مرا نہیں ہے, زندہ ہے, وہ آئے گا دوبارہ, اپنا آپ دکھائے گا. 138 دن کی تحریک چلی تھی. میں نہیں, ابھی آپ مسلط ہیں ہم پہ, آپ ہمیں امریکہ کی مثالیں دیں, آپ IMF کے آگے ہمیں بیچ دیں, مگر یہ غلامی ہمارا مقدر نہیں ہے. غلامی ہمارا مقدر نہیں ہے, پلیز یہ نہ کہیں. اور میں آخری بات کر دوں, اگر آج رسل لکھتا ہے, اگر حضرت آدم کے زمانے کے انسان کو آج باہر لے آئیں اور اس سے پوچھیں یہ وہی دنیا تھی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے, آپ یہ سبق لوگوں کو دیکھ کر دے رہے ہیں, یہ دنیا ایسی
تھی, یہ سکائی لائن ایسی تھی جب پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا تھا. وہاں سے یہاں تک آئے ہیں تو یہاں سے آگے جائیں گے. پلیز 2 نمبر فلسفے نہ بھیجیں, امید زندہ رکھیں, اور امید یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اور آپ کے طبقے کو تاریخ کے کوڑے دان